السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں کیسر احمد راجہ صاحب. انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور کیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، بالکل. آج ایک اسپیسیفکلی ایک ٹاپک ہے جس پہ ڈسکشن کے لیے آپ کو دعوت دی ہے. بیسیکلی پچھلے دنوں انہوں نے، میں تھوڑا سا آپ کو کانٹیکسٹ بتا دوں کہ ایک موومنٹ شروع کی ہے جس کا نام ہے دا ریوائولسٹ. اور میں نے ان کے پیج پہ دیکھا، اس پہ لائیو آ کے انہوں نے اس کے بارے میں سارا کچھ بتایا. تو آئی تھاٹ اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم کہ ان کو بلایا جائے اور یہ اس کے بارے میں جتنا ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے کوشچنس کے آنسر دے سکیں. اور دا ریوائولسٹ بیسیکلی جو ہے وہ ایک موومنٹ ہے جو کہ ٹو برنگ شریعت ان پاکستان تھرو پیسفل اینڈ ڈیموکریٹک مینس. پہلے ویسے میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ پاکستان میں پیسفل مینس کے تھرو جو ہے وہ شریعت لانے کی کوشش کی گئی ہو. لیکن پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس پہ، اس موومنٹ کے شروع کرنے پہ، اور پھر آئی ول آسک یو دا فردر کوسچنس. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. کین آئی جسٹ میک ون پوائنٹ آن دس کوئکلی؟ دیکھیں، پاکستان میں یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ ایگریسو دہشت گردی کے ذریعے ایک پرٹیکولر ماڈل جو بھی ان کو شریعت سمجھے وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پاکستان کے سسٹم میں ایک ایکسیپشن رہی ہے، وہ نورم نہیں رہا. دے ہیو بین نمبر آف ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کو کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی فار ایگزامپل بینگ ون آف دیم، بٹ اوبیسلی ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے چلنے کا. تو چونکہ ہم سیاسی پارٹی نہیں ہے، دیر فور وی ڈونٹ ہیو اینی پولیٹیکل کنسٹرینٹس آن اس. تو پیسفل اس سے پہلے کوشش کی گئی. انفیکٹ پاکستان کی کریشن بھی تو ایک ڈیموکریٹک کوشش تھی نا، کہ یہ بھی ایک شریعت ڈریون کنٹری بنے گا. تو اصل میں ہمارا نورم وہ ہے، بٹ وی کائنڈ آف لاسٹ دیٹ، اینڈ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو جسٹ ری اگنائٹ اٹ. کئی لوگ جو لاسٹ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئے اس میں کمنٹ سیکشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ آپ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ جماعت اسلامی سے بلانگ کرتے ہیں ونس اینڈ فار آل. میں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں نہیں کرتا. وہ تو آپ نے اس پہ بھی بتا دیا تھا. تو ریوائولسٹ کے بارے میں کچھ کوشچن کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. پہلے تو یہ کہ اس کے لیے کوئی فارم شام فل کرنا پڑے گا، یا پھر اف یو جسٹ سے دیٹ یو آر اے ریوائولسٹ تو یو آر اے ویری سمپل فارم. اوکے. So there is a form. Yeah, there is a form. So very very simple form. آئیڈیا یہ ہے کہ اوبیسلی ہم نے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ؟ یو نیڈ ٹو ہیو دا کانٹیکٹ انفارمیشن. اسے کیسے گیدر کریں؟ یو نیڈ ٹو ہیو یو ہیو ٹو ہیو اے فارم. بالکل ٹھیک. کافی لوگ سائن کر رہے ہیں، میرے خیال میں 4 دن ہو گئے ہیں. 4 دن پہلے آپ لائیو آئے تھے، تو 4 دن ہو گئے ہیں شروع کیے ہوئے. جی. پہلی ہی جو رات تھی ہماری، ہم اس میں ہزاروں میں پہنچ چکے تھے. اب تو ملٹیپل ہزاروں میں جا چکے ہیں الحمدللہ. Despite the best efforts of our seculars and already Indians, ہندتوا کے لوگ جو ہیں جتھوں کی صورت میں آ کے انہوں نے ہمارا نمبر بھی بلاک کرا دیا واٹس ایپ پہ، میس رپورٹنگ کر کے، اور کتنی گلچز انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا یلغار کر کے نکلنا، اور یہ کر کے وہ سارا کر کے. تو ابھی تک ہماری جو واٹس ایپ پہ ہیں ایٹ دا مومنٹ، وہ اپنی ایپ بنا رہے ہیں ہم، اسی لیے ہی جو واٹس ایپ پہ جو لوگ پہنچے ہیں اس سے زیادہ تعداد ہماری، آلموسٹ ڈبل تعداد ہماری وہ ہے جو ابھی تک نہیں پہنچ پائی، اور وہ لنک نہیں کھل رہا، اور کچھ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. اینڈ دیٹ میکس اس سو ہمبل. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اتنا اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اتنا زیادہ. تو وہ جو 091 والے نمبر تھے وہ تو ہم نے پکڑ لیے کہ وہ تو پڑوس سے آئے ہیں. 092 والے بہت سے نمبر، پھر ہم نے ان کی بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے اپنے دیسی سیکولرس. تو بات میں کہتا ہوں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ طبقہ پاکستان کے اندر جو ہے، ان کے لنکس کہیں نہ کہیں ملتے ہیں. اینڈ ہیئر از دی ایویڈنس. میں کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے کو تیار ہوں، اب تو سارا کچھ سامنے آ گیا نا. تو ان لوگوں نے یہ کوششیں جو کی ہیں، یہ بڑی قابل اطمینان ہے ہمارے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ دے فیل دا تھریٹ ہے. اچھا، ویسے مجھے کافی حیرانی ہوئی سن کے کہ اس طرح کے ایفرٹس ہیں اور آپ کے پاس اس کے ثبوت بھی پڑے ہوئے ہیں کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی. دیکھیں، جب ایک آپ کا نمبر بلاک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر 091 کے نمبرز جو ہیں وہ ان چینز لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی لیفٹ، وہ بھی لیفٹ، وہ بھی لیفٹ، وہ بھی لیفٹ، تو دو کو آپ جمع کریں تو کیا جواب آتا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اپنے کتنے جو ہیں وہ جو سیکولر طبقہ اس طرح کا ہے، دے آلسو کیم ان، اور میس رپورٹنگ انہوں نے بھی کی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہ پورا ایک ماحول بنتا ہے نا کہ جو ٹویٹر اسپیس پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں ابھی جن لوگوں کو اعتراض ہے
ان کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک پاکستانی سیکولر ہے, اس کو ہم پہ بڑا اعتراض ہے, اوکے یہ تو پتہ نہیں زومبیز بنانے جا رہے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ, پھر ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہندوتوا والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیسز ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اسٹریمز ان کے ساتھ کر رہے ہیں, that you don't need, you know, it's no brainer. اور اس کے بعد پھر یہ ایک اس کا آؤٹ فلکس ہوتا ہے, تو اٹس ویری ویری کلیئر. بالکل ٹھیک. تو ڈونیشنز وغیرہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کے لیے موومنٹ کے لیے؟ کیونکہ موومنٹس تو ڈونیشنس کے بغیر نہیں چلتی, یا بیسیکلی فائنینشیل جو آپ کا ایک وہ اسپیکٹ ہے اس کے بغیر کیسے اس کو چلائیں گے؟ ٹرو, اس کا کیا؟ دیٹس ویری ٹرو. ابھی تو ہم ڈونیشنز نہیں لے رہے ہیں, بٹ ان اے لانگ رن ہم کچھ بزنس ماڈلز ایسے ضرور بنائیں گے کہ ہمیں ڈونیشنز کی ضرورت نہ پڑے, لیکن ان کو انسٹال کرنے کے لیے دیر از وی ول نیڈ فنڈس. کیونکہ دیکھیں وی آر ناٹ جسٹ ٹیکنگ آن ایک کسی گاؤں گلی محلے کی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف. ہماری یہ ایک اسٹرگل ہے کہ جن کی فنڈنگ پاکستان سے نہیں آتی, اوورسیز سے آتی ہے اور ملینز میں آتی ہے. اس کے خلاف آپ کہیں کہ ہم پھر بیٹھ کے دو ویڈیو بنا دیں اور وہ ختم, ایسا نہیں ہے. ہم وی نیڈ چینز آف لائرز. موسٹلی وہ ایسے ہوں گے کہ جو رضاکارانہ بیسس پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, بٹ اسٹل اس کے لیے ٹریول کے ایکسپینسز ہو گیا آگے پیچھے. اگر وہ اپنی فیس نہیں لے رہے ہیں تو پھر بھی ایک پیپر پرنٹ کرنے میں بھی آپ کا ایک کوسٹ آتی ہے. بالکل. تو شیورلی فنڈنگ وی ول نیڈ ا لاٹ آف اٹ, لیکن الٹیمیٹ آئیڈیا یہ ہے کہ ڈونیشن ماڈل پہ ہم نہ جائیں, بلکہ شروع میں پیسہ گیدر کر کے اس کا بزنس ماڈل اس طرح سے بنا لیں کہ یہ سیلف سسٹین کرے. تو ابھی اگر اس کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی بھی پروگرام انیشیٹ نہیں کیا تو پھر اس کو چلائیں گے کس طرح سے انیشلی؟ ایٹ دا مومنٹ اس کو میں ہی چلا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اپنے ذاتی جیب سے چلائیں گے اس کو؟ اللہ کا ہی دیا ہوتا ہے, اللہ نے تو آپ کو صرف اختیار دیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ لگائیں. اس کی شراب بھی پی جا سکتی تھی, ڈیفینیٹلی, وہ بھی اللہ کا ہی پیسہ تھا جس کا اللہ نے حساب لینا ہے. ہیئر اس میں اب 1 روپیہ لگ رہا ہے, جتنے لگ رہے ہیں, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ. وہ اللہ کا, اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں لگاتے ہو. صحیح. تو اس کے لیے جو ریسورسز چاہیے ہوں گے وہ آپ اپنی جیب سے دیں گے, اور اگر اب آپ نے ایک موومنٹ شروع کر دیا تو میرے خیال میں اب ہمارا یہ استحقاق بنتا ہے کہ ہم آپ سے یہ بھی کوسچن کر سکیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. میرے اپنے اللہ تعالیٰ نے مجھے, آئی ایم ناٹ اے رچ پرسن, سم پیپل ایکچولی تھنک آئی ایم اے ویری رچ پرسن, آئی ایم ناٹ ایکچولی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت سے گھر کا جو میرا کچن چل رہا ہے, لیونگ واٹ یو مائٹ کال اے کمفرٹیبل لائف ان پاکستان, تو وہ میرے کچھ بزنس وینچرز اس طرح کے ہیں, اور اللہ خوش رکھے میرے بزنس پارٹنرز کو, دے انڈرسٹینڈ کہ میرے کام کی اہمیت کیا ہے, تو وہ مجھے ڈوبنے نہیں دیتے. ایون دو آئی ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان آپریشن. سوائے ایک کہ جو ہمارا ایک میڈیا ہاؤس ہے, اسپینڈ موسٹ آف مائی ٹائم بیکاز میرا کام زیادہ میڈیا پہ ہے, سوشل میڈیا پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی وینچرز ہیں آئی ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ایٹ دی آپریشنل لیول. ہاں اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ میں اوبیسلی یو ہیو ٹو. تو ایٹ دا مومنٹ بٹ مینلی ان پاکستانی یہ سارے بزنس وینچرز جو ہیں, کچھ ٹریننگ ہمارے آپریشن اس طرح سے ہیں کہ وہ اوورسیز ہیں. انفیکٹ تو ہم تو ٹریننگ بزنس ہی پاکستان میں لے کے آئے تھے, باقی باتیں تو اس کے بعد اسٹارٹ ہوئی. بالکل ٹھیک. تو وہ کمپنی ہماری جو ہے وہ UK بیسڈ ہے. اس کے جو انٹرنیشنل کلائنٹس, ایون دو وی آر ناٹ ایکٹیولی انگیج ان ٹریننگس ایٹ دا مومنٹ, دوبارہ سے اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے بیکاز زیادہ فوکس ان چیزوں پہ ہوا. لیکن جو منی جنریشن ہے دیٹ از ناٹ جسٹ ان پاکستان. اس میں کچھ دبئی میں کچھ بھی, اگین وہ ڈیٹیل ایسی ہے کہ میں اس کو فارن فنڈنگ بھی ہے. جی فارن فنڈنگ نہیں, حلال کا طریقہ ہے پیسے کمانے کا جو ہے. اوکے اوکے. تو آپ, اف آئی ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک, آپ ڈیول نیشنل بھی ہیں؟ جی ہیں. اچھا, تو کون سے ملک کی نیشنلٹی آپ؟ نیدرلینڈس. اچھا نیدرلینڈس کی. یہ لوگ بھی کہتے ہیں UK کی نیشنلٹی لے کے پھر وہی میں نے پوچھنا تھا, وہ لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا آپ اس کا بھی جواب دیں. نہیں, میرے پاس UK کی نیشنلٹی نہیں. اوکے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی جو آپ کا جو سیکنڈ پاسپورٹ ہے آپ اس کو سرینڈر کریں اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ پاکستان میں آ کے سیکولرزم پہ بات کیا کریں. وائی؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ گیو می اے ریزن. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ سارے سیکولر ہیں, وہ سارے لبرلز ہیں, آپ ان کے معاشرے کی وہ لے کر ان کا پاسپورٹ لے کے تو ان کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے یہاں پہ بات کی تھی کہ میرا سیکولرزم سے تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, میرا تو پاکستان کی سیکولرائزیشن سے پرابلم ہے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے ایک سسٹم چنے. میری کیا لوگوں کو لگتا ہے کہ میری, دیکھیں وہاں پہ ایک ٹوم ہے, ایک اسٹیسی ہے, میرا ان سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے جو صبح 4 بجے اٹھ کے 5 بجے اپنے کام پہ پہنچتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے کام کر رہے ہیں, فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, مدرسوں, معافی چاہتا ہوں مدرسے, آج کل فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, مدرسے منہ پہ چڑھ گیا, ویئر ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں. میرا ان سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟
But the secularization of Pakistan is your میرا ان problem. کی گورنمنٹ سے پرابلم ہے کہ دنیا میں جو ایک پرابلم ہے، ایجنڈا کہہ لیں اس کو. اٹ از ایجنڈا. سیکولرائزیشن پوری ایک اکیڈمک بحث ہے اس پہ کہ ہائپوتھسس ہے ایک یہ، اٹس آل اباؤٹ اینٹی ریلیجن. میرا اس سے پرابلم ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں سے جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ عراق وار کے خلاف تو 4 لاکھ لوگوں نے بھی مظاہرے کیے وہاں پہ یو کے میں، جو نیٹو انڈیجنس برٹش ہیں. تو ان کو اپنی حکومت کے خلاف ایک چیز اچھی نہیں لگی تو انہوں نے کیا اپنے پاسپورٹ سرنڈر کر دیے تھے. What kind of argument is that? ٹونی بلیئر برٹش وزیر اعظم رہا ہے، اس کے بعد اس نے آئرلینڈ کی نیشنلٹی لے لی ہے بیکاز اٹ میکس یو سیف. آپ کے پاس اگر زیادہ نیشنلٹیز ہوں، اگر زیادہ ہوں، اٹ گیوز یو مور آف پروٹیکشن. یہ آرگومنٹ ہے. ہاں، کسی اسٹیج پہ آپ مجھے یہ کہیں کہ میں وہاں کے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں اور ان کے اچھے کاموں کو میں کرتا بھی ہوں، لیکن اگر انہوں نے کسی ملک پہ حملہ کیا ہے تو مجھ پہ اعتراض آپ کریں کہ میں اس کو تو سپورٹ کر رہا ہوں اور ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہاں پہ اسلام آ جانا چاہیے، میں اس کو بھی اپوز کر رہا ہوں. نیشنلٹی از ناٹ دی ایشو، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور آخری چیز اس پہ، میرے لیے آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ سے مراد جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں، بھائی ہمیں پاکستان نہ چھوڑنا پڑتا. ڈیفینیٹلی ہم یہاں رہتے. آئیڈیل یہی ہوتا. وائی ڈو دے تھنک کہ ہمیں پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا؟ وہ بھائی ہمارا دنیا میں یہ جو پاکستان اس وقت جو مجموعی طور پہ یہ بھارت تھا، بھائی ہمارا دنیا میں ایک میجر جی ڈی پی اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس تھا. ہماری ایکسپورٹس تھی. ہم لوگوں میں یہ گداگری نہیں تھی. وی ور ویری ویری ساؤنڈ پیپل لیونگ ہیئر. تم لوگوں نے آ کے ہماری چیخیں نکال دیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہر چیز کا. اور اب سوال یہ ہے کہ اور وہ تو خیر پوچھتے بھی نہیں ہیں، سوائے ڈگلس مری وغیرہ تک لوگوں کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں. میں اپنے دیسی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمیں شوق ہے جانے کا؟ او بھائی یہ ہماری علاقے تھے. وی آر ان نو پوزیشن کہ ہم یہاں پہ رہ کے اس طرح سے زندگی گزار سکیں جس طرح سے ہم پہلے گزارتے تھے. تو اگر ہم ان ملکوں میں گئے ہیں تو ان ملکوں کی وجہ سے ہی گئے ہیں نا. I just don't know what is the actual. بالکل ٹھیک. اچھا، جب آپ 98 میں گئے تھے تو یو اے اسٹوڈنٹ اور یا پھر اسٹوڈنٹ اور ساتھ ورک مطلب دونوں انوالو تھے؟ نہیں، میں تو اپنی فیملی کے فیملی جوائن کیا تھا. دیکھیں ہم پٹوار کے لوگ ہیں نا، ہم بارانی علاقوں کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زمین پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ بارش ہوئی تو اچھی فصل ہو جائے گی، نہ ہوئی تو نہیں. تو یہ ہمارا تو صدیوں سے چل رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی زمینداری پہ ایک لمیٹڈ حد تک ڈپینڈ کرتے ہیں. باقی ہم جابس میں ملیں گے آپ کو. پاکستان کی ملٹری مثال کے طور پہ ایزیسٹ روٹ پٹواریوں کے لیے پنڈی جیلم چکوال، اب تو خیر وہ کوٹا سسٹم بعد میں مشرف صاحب وہ لے کے آئے تھے، لیکن پہلے اب زیادہ ملٹری وہ ہمارے لوگوں کی تھی. بیرون ملک آج بھی زیادہ لوگ ہمارے ہی ہیں. اس میں اگر آپ کشمیر، کوٹلی، میر پور شامل کر لیں جو کہ جیوگرافکلی ان کا بھی وہی بارانی علاقوں والا پرابلم ہے. تو ہمیں تو جابس چاہیے ہوتی ہیں تو ہم تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر نوکریاں، تو یہ میری فیملی جو ہے انہوں نے موو کیا تھا اوورسیز، تو میں تو ان کے ساتھ گیا تھا. میں یہ نہیں کہ میں پہلا بندہ گیا اور پھر ساری فیملی. میں اس کو اصل میں ایک اور کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا تھا کہ بیسیکلی آئی تھاٹ مے بی یو ہیو بین اسٹڈنگ ان دیئر انسٹیٹیوشنز. تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے جب ایک جوان بچہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے اس طرح کا ایک کلچر شاک لگتا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے نا وہ بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سیکولرزم، لبرلائزیشن ان ساری چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے سے بھی اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ دینی لحاظ سے نہیں ہوتا، کسی نے اتنا اسٹرانگلی دین پہ ایمفسائز نہیں کیا ہوتا. تو پھر ان جیسے بچوں کو وہاں پہ رہ کے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ بچ کے رہیں؟ آج تو یہ آسان ہو گیا، ہمارے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ میں 98 میں تو میں نیدرلینڈس گیا تھا، پھر 2001 میں یو کے گیا تھا نومبر میں. 9/11 کے کچھ ہفتوں کے بعد. دیٹ واز دا ورسٹ ٹائم فار اینی ینگ پرسن. ویری ٹف ٹائم. پورے کا پورا سسٹم آپ کے خلاف کھڑا ہے. اخبار، ریڈیو، پاکستان میں تو ریڈیو اتنا نہیں سنا جاتا، وہاں پہ ریڈیو ایوری ڈے لائف کا ایک مستقل حصہ ہے، آج بھی ہے. پولیٹیکل شوز ہو رہے ہیں آپ کے مذہب کے خلاف، BBC سارے سے آپ کے خلاف کھڑے ہیں. نہ اس وقت وہاں پہ ہمارے ادارے تھے، نہ انٹرنیٹ اتنا زیادہ اس وقت ہمارے اسلامی ادارے استعمال کرتے تھے کہ کوئی ویب سائٹس ہوں جہاں سے آپ کویشچن آنسر کر سکیں. تو ہم تو بلکہ غامدی صاحب کے فین ہی اس زمانے میں بنے تھے کہ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ نو اٹ ہیز ٹو بی، ان کی انٹرپریٹیشن سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ نو دیر از سم تھنگ ایلس دیر. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دیر از آلویز اے پریشر، بٹ دین ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دا پریشر؟ دیٹس واٹ ڈیفائنز یور کیریکٹر. بہت سے لوگ اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں،
there are some people who stand up to it. میرے جو ٹویٹر اور ناؤ ایکس اس پہ جو پنڈ پوسٹ ہے وہ ہے ہی یہی کہ میرا دیسی لبرل سے پرابلم ہی یہی ہے کہ جب ہم بحثیت امت اپنی تاریخ کے بدترین ادوار میں سے ایک دور سے گزر رہے تھے تو اس وقت یہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جن کی وجہ سے ہم بدترین وقت میں آئے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک تباہ کر دیے، جنہوں نے آ کے قتل عام کیا، جن کی اکانومیز برباد کر کے رکھ دی، فار ایور پتھر کے زمانے میں بھیج دیا ان کو، کارپٹ بمبارڈمنٹ عراق کی ہو رہی ہے، افغانستان کیا کیا نہیں کیا ہے انہوں نے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، but there are other people who just stand up to it and I happen to be the latter, not formal. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو میں دوبارہ ریوائولسٹ کی طرف آنا چاہوں گا. اس میں آپ نے اس لائیو سیشن کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک کلچرل ریوائول تھا، انٹلیکچوئل ریوائول تھا اور کاؤنٹرنگ ماڈرنزم تھا. تو اس میں جو کلچرل ریوائول ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے بات کی کہ وی ہیو ٹو ریوائیو آر میڈیا. تو میڈیا میں ریوائیو کرنے میں آپ کی جتنی بھی ولگیرٹی ہے، گیم شوز ہیں، ان ساروں کو جو ہے ہمیں وہ ٹیکل کرنا پڑے گا، بیٹل کرنا پڑے گی، لیگل بیٹل ان کے خلاف کرنا پڑے گی. تو وہ جو لیگل بیٹل ہے اس کے حوالے سے میرا کوشچن تھا کہ آپ نے اس میں ایک فکرہ یوز کیا کہ پیپل ڈونٹ ڈیمانڈ اٹ انسٹیڈ دے ریجیکٹ اٹ. یہ جو ہو رہا ہے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو پھر میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر یہ آپ کا نیریٹیو ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر ملینز اینڈ ملینز آف ویوز کیوں ہیں؟ کہ فار ایگزامپل لیٹس سپوز اٹس اے گیم شو اور اے ڈرامہ جو کہ کہہ لیں کہ جس میں ولگیرٹی ہے، تو اس پہ پھر ملینز آف ملینز ویوز کیوں ہیں؟ اگر لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں تو اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پڑا ہونا چاہیے. اینڈ اٹ آلموسٹ چلا گیا تھا ردی کی ٹوکری میں. دس از ہاؤ وی نو کہ لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. So let me make a case now. Okay. اگر آپ کے پاس کچھ اور دیکھنے کو نہیں ہے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ جو مل جائے گا. Why do you think کہ ایرترول کے خلاف ہمارے سیکولر میڈیا نے ایک طرح کا جہاد کیا ہوا تھا کہ بین کراؤ؟ ہمارے ایکٹرز اکٹھے ہو کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے وہ پرانے، ہمارے پروڈیوسرز یہ وہ سارے کہ نہیں اس کو ختم کرو. اور لوگوں نے کیوں اتنا سپر ہٹ جو کہ آپ کی لینگویج میں بھی نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈبڈ چیز دیکھ رہے ہیں، وچ مینس کہ جو اصل ڈائلاگ کی اسپرٹ ہے وہ اس پہ آپ پہنچے ہی نہیں ہے. بالکل دیٹس ویری ٹرو بائی دا وے. اگر آپ ٹرکش میں دیکھیں اور ٹوٹلی ڈفرینٹ، بہت ہی وہ بڑی گہرائی میں باتیں ہیں. یہ تو جو ڈبنگ ہے یہ بھی اللہ ان کو اس چیز کا انعام دے، بڑا زبردست انہوں نے کی. لیکن ایکچوئل جو ڈیپتھ ہے وہ تو آپ کو اوریجنل لینگویج میں پہنچتی ہے. لیکن لوگوں نے یہ جاننے کے باوجود دے کریش ٹو دیٹ کہ ہمیں یہ چیز چاہیے بھائی، یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو. اگر ان کو اس کی تکلیف نہیں تھی تو کیوں لگے ہوئے تھے دن رات کہ اس کو بند کرو، ختم کرو اس کو؟ بیکاز دے انڈرسٹینڈ دیٹ یور کلچر از ڈریون بائی یور میڈیا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم ڈراموں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وائی ڈو یو تھنک کہ ڈراموں میں 5-7 کہانیاں 7ویں 8ویں کہانی نہیں آ رہی ہے؟ وہی آ رہی ہے، وہی ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے. دیکھیں in one sense or another. میڈیا کی پاور آپ دیکھیں کہ میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں. وائس آف امریکہ ڈالرز میں چلنے والی آرگنائزیشن ہے. میں بزنس ٹرینر ہوں، میں نے یورپین یونین کے لیے کام کیا ہے، میں نے برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کیا ہے، ان پروجیکٹس پہ کام کیا ہے جو جوائنٹ وینچرز ان کے رہے ہیں. اور میرا تو کام یہ ہے کہ ایک آئیڈیا کو سکسیزفل بزنس میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. اینڈ آئی نو دی امپورٹنس آف ROI. جب تک آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی پروجیکشنز نہیں ملتی ہیں آپ کبھی بھی بزنس ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ کو ROI کیا ملے گا پاکستان سے؟ ان کی ویب سائٹ پہ کچھ ایڈز چل جائیں گے گوگل کے ذریعے، اس سے یہ کتنا پاکستانی روپیہ جنریٹ کریں گے کہ یہ ڈالرز میں چلنے والی آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں گے. ایک بندے کی تنخواہ نہیں نکلتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں بغیر کسی ROI کو دیکھے ہوئے. اینڈ دیر از نو لنچ فار فری. بالکل ٹھیک. ایگزیکٹلی. ڈوچے ویلے جرمن ادارہ اردو میں کانٹینٹ پروڈیوس کیے جا رہا ہے. BBC چلے وہ تو کہہ سکتے ہیں ان کا تو ایک گلوبل ریچ چاہتے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، ہر زبان میں ان کا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انڈیپینڈنٹ یہ تو UK کا براڈ شیٹ پیپر ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو وہ لانچ کیا ہوا ہے پاکستان میں. اور ان کو بھی پتا ہے کہ جو پاؤنڈز میں چلنے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ روپوں میں پیسے کبھی بھی ان کو منافع میں نہیں جا سکتی. بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. یہ میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ ان کو دے نو کہ دس از ہاؤ یو میک اے چینج. اب اس کا ایک اثر ہوا. اس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان میں اب چونکہ ہم اس محاذ پہ آ گئے ہیں تو اب کھل کے ہم نام لے سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت میڈیا 2 طرح کا چل رہا ہے. ایک اردو میڈیم ہے اور انگلش میڈیم ہے. لارجلی جو انگلش میڈیم ہے
وہ تو ولگیرٹی پہ چل رہا ہے. کہ کتنے ہمارے انگلش کے 2-4 کو چھوڑ کے کہ جو ایکچوئل سیریس پاکستان کے انٹرسٹ میں جو کانٹینٹ ہے اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. ڈان نے اپنا نکالا ہوا ہے, اور وہ خبریں کس طرح کی ہوتی ہیں, ساری ہالی ووڈ لیول خبریں ہوتی ہیں. یہ پہلے باتیں ہم نہیں بتاتے تھے, بٹ ناؤ اٹس ٹائم. اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ خود محنت کر کے اس جگہ پہ پہنچو, ہم تمہیں مشہور نہیں کریں گے, لیکن ناؤ اب اس پہ بات پرو پاکستانی. I had a lot of respect for them, but their lens جو انہوں نے لانچ کیا, it's all about کہ such and such actress set internet ablaze, she broke the internet by wearing جو بھی vulgar dress اس کا ہے. وہ انٹرنیٹ سیٹ ablaze کیسے کہ اس کی ٹویٹ جو اس نے تصویر لگائی, اس کے نیچے جو لوگوں نے کامنٹس کیے, بھلے وہ ٹویٹر پہ ہے یا انسٹاگرام پہ ہے, جہاں پہ بھی ہے, اس پہ لوگوں نے لان تان بھی کی, اور کچھ لوگوں نے بڑی چسکا گریڈ انہوں نے ٹویٹس کر دی. انہوں نے وہ اکٹھی کر کے اس کو نارملائز کرنے کے لیے دکھا دیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, دیکھو کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. ڈیلی پاکستان بلیڈز مائی ہارٹ, میرے دل سے خون نکلتا ہے بات کہتے ہوئے. مجیب الرحمان شامی صاحب, اگر یہ ان کا نہیں ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, بٹ فرمان آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈیلی پاکستان انگلش انہیں کا ہی ہے. اوکے, ڈیلی پاکستان انگلش میں جس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے انفوٹینمنٹ کے نام پہ, اٹس آل ہالی ووڈ گریٹ. بالکل کہ ادھر سے ایک برہنہ لڑکی ایکٹریس جو بھی ہے اس نے مشہور ہونے کے لیے سب سے پہلے وہ کپڑے اتارتی ہے, ادھر سے خبریں اس کی اپریسیشن میں اپروبیشن میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ایجولیشن کی بڑی کوئین آپ کے دلوں کی نئی جو ہے وہ نازل ہو گئی ہے, اور وہی ٹویٹس اٹھا کے لگا اس کے اسنیپ شاٹس لگا دیتے ہیں. دس از دا پاور آف میڈیا. اب آگے انہوں نے اسے اردو میں کٹ ان کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ میسو لیول پہ یہ کانٹینٹ پش کرتے رہیں گے تو یہ نارمل ہو جائے گا. جو درمیان میں جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھے گی ہاں نارمل ہی ہے, دنیا آج کل ایسے ہی چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آج جو نارمل ہے وہ 80s میں نارمل نہیں تھا, جو 90s میں تھا وہ بھی نہیں تھا, پھر آج جو نارمل ہے وہ بالکل ٹھیک. بینگ آن. دس از وائی ہم اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی حد ہوتی ہے, ہر ملک اپنے کلچر کو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اٹ از آور اوبلیگیشن کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. آپ کے گھر میں کوئی آدمی اگر جھانک کے دیکھے, لوگ مارنے پہ آ جاتے ہیں. اٹ از اے ہوم, ایگزیکٹلی, اٹ از دا ہوم. بالکل ایسے ہی, بالکل. تو اس میں اگر اس طرح کی جب کلچرل دہشت گردی ہوگی, انویژن ہوگی, اٹس آور ایبسولوٹ جاب ٹو پٹ این اینڈ ٹو اٹ. ارطغرل کی آپ نے بات کی, اس پہ تو زیادہ یہ آتا تھا نا بلیم کہ وہ بیسیکلی ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا گیا. تو ہمیں یہ اعتراض ہے کہ یار جو ہسٹری تھی وہ بتاؤ, سچ بتاؤ. سلطنت عثمانیہ کی ایگزیکٹ یہ ہسٹری نہیں تھی جو آپ اس ڈرامے کے اندر دکھا رہے ہو. تو یہ بلیم آتا تھا مینلی. اوکے, کوئی اور بھی چیز تھی؟ دیکھیں, امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کبھی آپ امریکہ سے یہ سنیں گے کہ ہم چونکہ کر سکتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. the power of morality یہاں سے سامنے آتی ہے کہ وہ بھی ہمیشہ آپ کو ایک مورل ریزن دیں گے ہم دہشت گردی کے خلاف کر رہے ہیں. ارطغرل از نو ڈفرنٹ. ارطغرل کے خلاف لوگ اس لیے نہیں تھے کہ یار ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں, وہ کیسے کہیں. یعنی ہم ہسٹری, اگر یہ بات ہے آپ بناؤ نا اچھا ڈرامہ. چلے میں ابھی نام لے کے بات نہیں کرتا, پاکستان کے صفحے اول کے رائٹر ہیں صلاح الدین ایوبی بھی, انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے, میں اس کو ملٹیپل سیزن میں لے کے جا سکتا ہوں. ایک پروڈکشن ہاؤس نہیں جس نے ہمیں بھری ہو. ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کو ہسٹری ٹھیک کرنی ہے, کرے نا, کس نے منع کیا ہے. ارطغرل کی آپ نے دیکھ تو لیا نا کہ اسمیش ہٹ ہے, یہ تو آپ کا کیش کاؤ ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. آپ نے پیسے کمانے ہیں, ہسٹری ٹھیک کریں, کیش کاؤ ہے. نہیں, یہ بیسیکلی میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اس کو جو اگر اس کو ریوائیو کرنا ہے میڈیا کو, تو اس کو تو جو کانٹینٹ ہے جو پہلے سے آ رہا ہے, اگر بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کی جگہ پہ ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کیا جائے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کیا جائے کہ جو اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کر سکے. کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ارطغرل ہے یا کوئی بھی, مطلب کہ یار 1400 سال کی ہسٹری ہے, اس کے اندر سے صحابہ کرام کی زندگی اور بڑے لوگوں کی زندگی ہے, بڑے لوگوں کی ایسی زندگی ہے جن کے اوپر ڈرامے بنے, تو بڑے لوگ دیکھیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. ارطغرل غلط ہسٹری تھی یا صحیح ہسٹری تھی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس نے ایک شاخسانہ دکھا دیا ہے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کیا تھی. That's very true. ہاں. اب آپ کا یہ سوال کہ الٹرنیٹیو ہم کیا دکھائیں. Look, there are alternatives. ایونچولی جو ہمارا آئیڈیا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان شاء اللہ نیٹ فلکس گریڈ ایک سروس ہم لانچ کرنا چاہیں گے. ہاؤ ایور انسان کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہی ہے. ہم نے پاکستان میں ہر وہ چیز جو انسانی زندگی میں پاسبل ہو سکتی ہے ہم وہ ساری کریں گے. لیکن ہم نے 3 سے اسٹارٹ اس لیے لیا ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو سم
اچیویبل ٹارگیٹس. بالکل ٹھیک. وہاں سے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں. ہم ایک پورا ایک لیگل اسٹرکچر انشاءاللہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں یہ 3 سے جب آگے جائیں گے تو ان ساری چیزوں پہ بھی ڈسکس کریں گے. ابھی تو میں کہاں جائیں گے اس کی ریچ میں آگے آپ کو چل کے میں ایکسپلین بھی کروں گا. بالکل. فار ایگزامپل بظاہر یہ ہمارے کام سے فی الحال یہ اس کا تعلق نہیں آپ کو نظر آئے گا, لیکن ہمارا پلان ہے کہ پورا ایک لیگل اسٹرکچر ایسا کھڑا کرنے کا کہ جو پاکستان میں ہندو بچیوں کو زبردستی ان کا ریلیجن چینج کر کے ان سے شادیاں کر لیتے ہیں, جو کہ قطعی غیر شرعی بات ہے, حرام بات ہے, ان کی پروٹیکشن کے لیے پورا ایک لیگل سسٹم ہم کریٹ کریں گے جس میں ہمارے مسلم پاکستانی لائرز, ہندو پاکستانی لائرز, وہ سارے کھڑے ہو کے کمپین کے یہ نہیں ہو سکتا بھائی, but we have to get there and inshallah we will get there. ہمارا ایکولوجی میں ہمارے پلانس ہیں, میڈیا میں ہمارے پلانس ہیں, بینکنگ میں ہمارے پلانس ہیں, but we have to make a start from somewhere. بالکل ایسے ہی. اٹس اے ویری لانگ پروسیس, اٹس اے ویری لانگ اینڈ ہیفٹی پروسیس. لیکن یہ جو لیگل بیٹل والا تھا اس میں ہی میرا ایک اور کوشچن بھی تھا کہ یہ جو لیگل سسٹم ہے اٹس آلسو اے پارٹ آف دیٹ سیکولر سسٹم. یہ بھی آپ کے ایک اسٹوڈنٹ نے ہی میرے سے بات کی تھی, تو یہ اسی کا بیسیکلی کوشچن ہے, میرا نہیں ہے. تو یہ ہے بس وہ بھی آپ کو سنتا رہتا ہے, تو کبھی آپ سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروائیں گے. تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ یار یہ جو لیگل سسٹم ہے یہ بھی تو سیکولر سسٹم کا حصہ ہے, تو پھر آپ اس سسٹم میں کیسے ان لوگوں سے لڑ سکیں گے؟ وہ آپ کی پٹیشنیں اٹھا کے باہر ماریں گے, وہ کس طرح سے وہ ڈرامے بند کر لیں گے, اور آپ کیا کر پائیں گے اس چیز کا؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو اوکے کہ جو ہمارا سسٹم ہے ان تھیوری یہ سیکولر ہے. ہاں پینل کوڈ کے حد تک آپ کچھ چیزوں کو کہہ سکتے ہیں, یعنی بیسیکلی وہ کہنا چاہتا تھا کہ جو لیگل سسٹم کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو اسی سیکولر سسٹم کا حصہ ہے. دس از ویئر وی گیٹ اٹ رانگ ایکچولی. اوکے. یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ مثال کے طور پہ اسی لیگل سسٹم کے تحت ہی یہ بین ہوا تھا نا. بالکل ٹھیک. اب دوبارہ بھی انشاءاللہ جب جائے گا سپریم کورٹ میں تو اسی سسٹم کے تحت ہی بین ہوگا دوبارہ بھی انشاءاللہ. ہاں ایک خوش آئند بات آپ نے اس میں یہ بتائی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ان کے خلاف پیمرا کے اندر فریم ورک ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم اس طرح کی نیگیٹیوٹی میں نہیں جانا چاہیں گے, نہیں کچھ چینج نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سسٹم کے آپ اندر ہوتے ہیں اسی سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. اب دیکھیں اس سسٹم کو ہم لے کے نہیں چلیں گے نا تو ہمارے پاس آپشن 2 بچتے ہیں, خروج اور رہبانیت. رہبانیت ایبسلیوٹلی حرام ہے, خروج پاکستان کے کانٹیکس میں حرام ہے. ٹھیک, وہ اس کی شرائط ہوتی ہیں, بڑی سخت شرائط. بالکل ایسی ہے. ہمارے پاس ایک رستہ ہے اور وہ رستہ ہمیں پیغمبروں کی زندگی میں ملتا ہے کہ کسی نبی کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو اپنی امت کی اس نے اصلاح اس لیے نہ کی ہوگی تو سارا سسٹم ہی غلط ہے. وہ سسٹم غلط ہے تو ان لوگوں کے اندر رہ کے اس کو ٹھیک کیا نا. تو ہم بھی تو ایونچولی یہی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ ہم اسی سسٹم کے اندر انبیاء کی سیرت پہ چلتے ہوئے اب مثال کے طور پہ یہ جو اعتراض ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام نہ کریں, وہ صلح حدیبیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کی تھی, وہ معاہدہ کس کے ساتھ کیا تھا. یو ہیو ٹو بی ود ان دا سسٹم ٹو چینج دا سسٹم. بالکل ٹھیک. تو یہ کوئی ڈرامے, کوئی ٹی وی شوز یا کوئی اس طرح کی چیزیں شارٹ لسٹ کی ہے ابھی تک جن کے خلاف جا رہے ہیں کورٹ میں؟ وہ بھی نہیں بتائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آئی واز کیوریس ٹو نو, پتہ چل ہی جانا. دیکھیں سمپل 3 اسٹیپ اسٹرکچر ہے اس کا. ایک ریسرچ ٹیم ہے جنہوں نے وہ سارے ڈرامے اس طرح کے ڈھونڈنے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. دیٹ اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 کہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو لے جائیں اداروں میں, پیمرا میں, ان میں سے چیزیں نکال کے کہ بھائی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. اور اس کے ساتھ پیرالل جو اسٹیپ ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ پھر جو ممبرشپ ہے ہماری اس سے ہم ہر کیس کے ساتھ عوام کو کھڑا کر دیں. میں کسی سے نہیں کہتا کہ آپ جائیں باہر مظاہرے کریں, یہ کریں, وہ کریں. واٹ وی سے اس کے لوگ ڈیجیٹل زمانہ ہے, لیٹس ٹیک دی ڈیجیٹل فیسلٹیز. ہر کیس کے ساتھ 20,000 25,000 30,000 50,000 1 لاکھ ای میلز آپ کی جانی چاہیے اس ادارے میں کہ وی ڈونٹ وانٹ دس. پبلک سروس کرا کے اس سروس کی رپورٹ ہم لوگوں کو بھیجیں گے ہیش ٹیگس کے ذریعے کہ جس کیس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کا فیصلہ جلدی آتا ہے. This is how this is what the rule of the game is. And we want to. اچھا میرے لیے آپ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جب اس چیز کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں تو اس کا فیصلہ جلدی آ جاتا ہے. That's how it goes. یہی رولس ہیں. اوکے بالکل ٹھیک. تو اگر لیگل بیٹل سے کچھ بڑا اچیو نہیں ہوتا تو وہ جو 5 لاکھ بچہ آپ جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں کل کو ان کو سڑکوں پہ بھی بٹھا سکتے ہیں یا پھر نہیں وہ 5 لاکھ کا اس سے تعلق نہیں ہے. اوکے وہ انٹلیکچوئل ریوائول ہے, وہ سائنٹسٹ. اوکے وہ نیکسٹ مرحلے میں. بالکل ٹھیک. ہاں سوری بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک صحیح ہے. یہ تو ہم 5 لاکھ اور بھی ڈس اپوائنٹڈ اگر ہم 5 لاکھ ہوئے. بالکل ٹھیک. ہم تو چاہتے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ لوگ ہوں. صحیح ہے صحیح ہے.
تو اب چلتے ہیں جی انٹلیکچوئل ریوائول کی طرف. انٹلیکچوئل ریوائول کے اندر آپ نے کہا کہ مطلب بچوں کو سائنس کی طرف, ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے, اور ایک جو آپ کا مشہور زمانہ اب تھوڑا سا وہ فکر ہے کہ بچہ امامہ پہن کے بھی یونیورسٹی میں جا سکے, وہ تعلیم حاصل کر سکے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ابھی جو بچہ امامہ پہن کے جاتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے یونیورسٹی میں جانے کی, یا پھر وہ کمپلیکس فیل کرتا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے اس کو؟ لیبارٹری کی بات کی تھی. ہاں بالکل, اٹس اے سمبل بیسکلی. اوکے, کیونکہ جو کرنٹ سائنس ہے یہ ایتھیزم نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. انفیکٹ جو کنٹمپری سائنس ہے ہماری یہ انڈرپنڈ ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے. میتھڈولوجیکل نیچرلزم پازٹ یہ کرتی ہے کہ آپ خدا کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن اگر آپ نے سائنس پہ بات کرنی ہے تو صرف نیچرل ایکسپلینیشن لیں گے. دیر از نتھنگ سپر نیچرل, کوئی خدا نہیں ہے. اوکے. میرا جو پرنسپل ڈس ایگریمنٹ ڈارونزم سے جو 2-3 ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو کریٹر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے وہ ڈارونزم میں حرام ہے, یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وائی کس نے رول طے کیا ہے یہ؟ آپ کہتے ہیں نا آپ خدا کو نہیں مانتے, مین میڈ رول کی طرف آئیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا مین میڈ رول اس مین پہ کیوں اپلائی ہوتا ہے؟ وائی شوڈ آئی ٹیک دیٹ؟ تو امامہ ایک سمبل ہے کہ آپ دین پہ فخر کرتے ہوئے سائنس کے ساتھ انگیج کریں. بالکل ٹھیک. اور اب اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو میکینسٹک سائنس ہے وہ تو اپنے ٹورڈز اینڈ پہ آ چکی ہے. دیر ازنٹ مچ ہیپننگ دیر اینی مور. کوانٹم سائنس میں 40 سال پہلا جو سوال تھا وہ آج بھی ہے, حل نہیں کیا کسی نے اس کو. ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے, لیکن جہاں تک سائنس کا تعلق ہے, وہی میں سوچ رہا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا ہوا ہے, تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو دیٹس ٹیکنالوجی, رائٹ, دیٹس ناٹ. اور ٹیکنالوجی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ون تھنگ وچ از دی گراؤنڈ بریکنگ. ہاں, دہائیوں میں. ویسے ویسٹ میں اپنا ایک دیر از اے تھنگ کال انوویشن ڈیفیسٹ. امریکہ میں بڑا پرابلم ہے, ایون دو سلیکن ویلی دس طرح ادھر, لیکن جو زیادہ چیزیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہی ہیں وہ فار ایسٹ پہ ہو رہی ہیں, کوریا میں ہو رہی ہیں, جاپان میں ہو رہی ہیں, ایون چائنا میں ہو رہی ہیں. تو وہ اپنی جگہ پہ ایک پرابلم ہے ویسٹ کے لیے. لیکن اگر ہم صرف سائنس کی بات کرتے ہیں, جو میکینسٹک سائنس ہے, دیٹ از ریئلی ویری کوئکلی اٹس کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف اٹس روڈ. تو وہ ایک در وہ بند ہونے والا ہے. سو مائی کوشچن از کہ ہم پھر جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں سائنس کے ساتھ اس کا کیوں الحاق نہیں کر سکتے؟ جسٹ نیڈ اے ریشنل ریزن. مجھے کوئی, میں دنیا میں سائنسدانوں سے میں بات کرتا رہتا ہوں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, گیو می اے ریزن. اور ریزن ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ویل دس از ہاؤ اٹ گوز. یہ کوئی ریزن تو نہیں ہے, یہ تو ایک ایکسیپٹنس ہے, تو چینج بھی کی جا سکتی ہے. تو جو 5 لاکھ میں سائنسدانوں کی جو میں بات کرتا ہوں اور امامے کی بات کرتا ہوں, اور 5 لاکھ میں سائنسدان نہیں ہے, فلاسفر بھی اور لوگ بھی, کہ امامہ کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی افریڈ کہ اگر آپ دینی آدمی ہیں تو آپ سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے. وی ول میک شیور کہ آپ کریں. وی ول ٹرائی, وی ول ڈو آور, وی ول گیٹ فنڈنگ آپ کے لیے انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. پاکستان میں لیبارٹریز اچھی انشاءاللہ بنائیں گے. لک ان ٹو اٹ. کوئی آپ کو اپنے دین, کیونکہ یہ تو کہتے نا اسٹرکچر کتنا سمپل ہے, تم سائنس میں پیچھے ہو, سائنس میں آگے آنا ہے, دین چھوڑنا پڑے گا. واو, یعنی اتنا بڑا کھلواڑ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اینڈ وی ریکوائر. تو ہمارا سے جواب یہ ہے, ہاں ہم سائنس میں پیچھے ہیں, ہم سائنس میں آگے جائیں گے, دین پہ فخر کرتے ہوئے جائیں گے, دین کو نہیں چھوڑیں گے. اٹس دیٹ سمپل. بالکل ٹھیک. اف یو تھنک یو کین اسٹاپ اس, بی آور گیسٹ. یعنی ان لمیٹیشنس کو آپ بریک کرو, اور وہ بریک کر کے اس کے بعد جتنی بھی آپ کی دین کی چیزیں ان کو بھی سائنس میں لے کر آؤ, اور دونوں کو رکھ کے دیکھو, ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو کوئی نئی چیزیں مل جائیں, لیکن اس کو چھوڑنے کی یا اس پہ کمپلیکس فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ایک تاثر یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی جو سائنس آئی ہے, پاکستان میں تو خیر سائنس بڑی مظلوم ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. سیریسلی پاکستان میں سائنس سمجھا جاتا ہے ریسرچ پیپر جو پبلش ہوئے ہیں, ایک تو آپ میڈیوکر پیپرز اپنی مثالیں بھی انہیں کی دی جاتی ہیں, وہ ہاں اس پہ آپ نے بات کر دی اور یہ سائنس ہو گئی. پاکستان میں بنیادی طور پہ سائنس کے جو پائنیئرز ہیں, جو زیادہ دنیا میں جو مشہور ہوئے ہیں, انہوں نے تو سائنس کو پولیٹیسائز کیا ہے, ریلیجن کے خلاف کیا ہے. اب چونکہ یہ باتیں پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں, اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وڈ یو بلیو کہ پرویز ہود بوئے صاحب زلزلہ آیا ہوا ہے 2005 کا, اور وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی کلاس کے لوگوں بچوں سے کہا کہ چلو چلتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی خدائی چیز نہیں ہے, یہ بس ٹیکٹونک پلیٹس اینڈ دس اینڈ دی ادر, یہ وہ فینومنا ہے. I mean, are you really that cold کہ لوگوں کے والدین ملبے تلے دبے ہوئے ہیں, اکانومیز برباد ہو چکی ہیں, گھروں کی فیملیز تباہ ہو چکی ہیں, اور آپ اس موقع کو دین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں.
کہ میں بتاؤں کہ سائنس یہ کہتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس وقت کہ بیٹا بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ میں ایک فزسسٹ ہوں، آئی انڈرسٹینڈ دا فزیکل پروسیسز، لیٹس سی کہ ہم کتنی جلدی ٹیکنالوجی ایسی ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایکسکویشن کا کام کریں کہ آپ کے جو دبے ہوئے رشتہ دار ہیں ان کو ہم باہر نکالیں. نو، دیٹ از دی اپرچونٹی. اتنے لوگ مر گئے، چلو دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان میں تو سائنس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. پاکستان سے باہر جو میں آگے میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ سائنس کا ایک ہسٹوریکل یہ مزاج رہا ہے، اور بڑے بڑے اس میں سائنٹسٹ ہیں اور میتھمیٹیشینز ہیں جو پبلکلی یہ بات اکنالج کرتے ہیں کہ یس ہمیں سپریس کیا جاتا ہے، یس ہمیں سپریس کیا جاتا ہے کہ آپ سائنس کے میدان میں کبھی بھی آپ خدا کو نہیں لے کے آ سکتے. میرا سوال ہے کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ گیو اس دیٹ ریزن. ہو دا ہیک ڈو یو تھنک یو آر کہ آپ اپنا رول مجھ پہ امپوز کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں بی پراؤڈ، فخر کرو اپنے ریلیجن پہ، انگیج وتھ سائنس، کیوں نہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ ہو گیا آپ کا جی انٹلیکچوئل ریوائولسٹ موومنٹ کے اندر. اب جو تیسرا پارٹ اس کا ہے وہ ہے کاؤنٹرنگ ماڈرنزم. تو یہ جو کاؤنٹرنگ ماڈرنزم ہے اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ سیکولرزم، میٹیریلزم، ڈارونزم امپوز کیا جا رہا ہے ہماری یونیورسٹیز میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پڑھایا ہی نہیں جانا چاہیے یا کس طرح سے امپوز کیا جا رہا ہے؟ میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا میرے لیے کھول کے بریف کریں. اچھا، پہلے ٹرمز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اوکے، بالکل. ورڈز ہیو پروفاؤنڈ میننگس. بالکل ٹھیک. میں اس کو ماڈرنزم نہیں کہتا، میں اس کو ماڈرن ازمز کہتا ہوں. ماڈرنزمز، رائٹ. سو دیر آر ازمز، دے آر ماڈرن ٹو اس. اوکے. But it doesn't mean that they are modern within their own right. بالکل ٹھیک. میں بلکہ جب ڈبیٹ ہوتی ہے ماڈرنٹی یا ماڈرنزم جسے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ٹیل می کہ ماڈرنزم میں ماڈرن ہے کیا؟ تم سمجھتے ہو شراب پینا ماڈرن ہے تو 5000 سال پہلے بھی تاریخ ملتی ہے. ہم جنس پرستی ملتی ہے، زنا ملتا ہے. what exactly is modern there؟ بالکل ٹھیک. تو اس لیے وہ اس کو تو میں کوئی رسپیکٹ میرے دل میں ہے ہی نہیں اس کے لیے. اب سوال یہ کہ کرنا کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ پڑھانا چاہیے اس کو، لیکن اس کو گلوریفائی کر کے نہیں، بتانا چاہیے. جب ماڈرنٹی کے بارے میں ہم ذکر کریں تو ہمیں برلن کانفرنس پڑھانی چاہیے کہ کیسے 14 ملکوں نے افریقہ کو آپس میں بانٹ کے کہ ہم ان سے سپیریئر ہیں. بتاؤ ان کو کہ ماڈرنٹی اس طرح سے اس نے فلرش کیا ہے. ایک بھی افریقن وہاں پہ موجود نہیں ہے. سب اکٹھے برلن میں ہو کے بندر بانٹ کیے کہ افریقہ کا یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا. لیٹ پیپل نو دیٹ، کیونکہ تم نے گلوریفائی کیا. ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ چیزیں، بتاؤ کہ آؤ ہریرو قبیلے کے ساتھ کیا کیا تھا جرمنی نے. بتاؤ دنیا کو کہ یہاں پہ جو فیمن کریٹس کیے گئے تھے وہ کیوں کیے گئے تھے. بتاؤ دنیا کو کہ چرچل کے نزدیک اس نے فلسطینیوں پہ، نیٹو آسٹریلینز پہ، نیٹو امریکنز پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتا اگر پانی پینے کی جگہ پہ زیادہ دیر سے کافی دیر سے لیٹا ہوا تو وہ جگہ اس کی نہیں ہو جاتی. Let people be aware of it. ڈارونزم میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس کو پڑھاؤ پاکستان میں، اس کو ڈارون ورسز سائنس پڑھاؤ، فلسفی آف سائنس پڑھاؤ، رولز بتاؤ کہ سائنس کے کیا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. پردہ ڈال کے نہ رکھو. ہاں، اس کے بعد پھر بتاؤ کہ اس میں یہ غلطی ہے. بالکل ٹھیک. میری تو ابھی ایک بایولوجی کے ٹیچرس کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لیٹ پیپل بی اویئر. کتنے فوسلز ہیں جو چھپائے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ پوائنٹ کرتے ہیں، اور جو کلیمز ہیں ڈارونین یہ اس کے ساتھ یہ اکورڈ نہیں کرتے. جعلی فوسلز کتنے دفعہ پکڑے جا چکے ہیں. ہیگلز ایمبریو فراڈ بتاؤ دنیا کو. مزے کی بات ہے پکڑے جانے کے بعد بھی دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے کئی جگہوں پہ آج بھی. بتاؤ بھائی. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں پہ پردہ ڈال کر رکھو. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بیس بنا کے تم کہتے ہو نا کہ جو دین کو مانتے ہیں یہ غلط ہیں، تو دین والوں کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ تم بتائیں کہ تم کتنے غلط ہو. دنیا میں آج جو پرابلمز آئے ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. تم سیکولرائزیشن پالیسی کی بات کرتے ہو تو دنیا کو بتاؤ کہ اٹ از ان پروفاؤنڈ انٹرسٹ آف دا یو ایس کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں غربت ختم نہ ہو. کیونکہ یہاں پہ اگر غربت ختم ہو جائے گی تو چیپ لیبر ختم ہو جائے گی. چیپ لیبر چاہیے کہ امریکہ کے جو سٹاکس ہیں، جو امریکہ کے جو سٹورز ہیں وہ ریپلینش رہیں بیکاز اٹس چیپ ہیئر. اس کے کئی ماڈلز آپ کو دنیا میں ملیں گے. یہ میں نوم چومسکی کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے تو اس پہ بہت زیادہ لمبی لسٹیں دی ہوئی ہیں انہوں نے کیا کیا امریکہ نے کیا ہوا ہے. بتاؤ یہ ساری چیزیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جس چیز کو بنیاد بنا کے آپ کو بتایا جا رہا ہے نا
کہ آپ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہو اور یہ اچھی چیزیں ہیں. آپ کے پاس ایک مینٹل ٹول کٹ آئے گی, آپ بتاؤ کہ یار اسے تم کیوں پروموٹ کر رہے ہو, کمپیئر کرو ہمارے سسٹم سے اس کو سسٹم کے ساتھ, تاکہ لوگوں میں ایک کانفیڈنس تو آئے, لوگوں میں نالج اویئرنیس آئے. ہم تو اپنے گھر میں اتنے بیک فٹ پہ ہوئے ہیں کہ ہر چیز کی وضاحت ہمیں دینا پڑتی ہے. میں تو یہ بات اپنے جہاں بھی مسلمان بچوں سے بات ہوتی ہے کہ تم سے کہتا ہے نا کہ دین کی فلاں چیز واضح کرو, اور اگر گھوڑے پہ اس طرح سوار ہو کے آیا نا تو کہا تو میرے ماں پیدا پتر بیٹھا چپ کر کے, پتوں کی از بیکمنگ تھنگ ناؤ. ہاں سیکھنے ہے تو سکھاؤ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور جب یہ فیکٹس اس کے آپ رکھو گے نا سامنے تو وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے نا, اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنے بڑی غلط فہمی کا شکار ہوں. ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک. لیکن ڈرو نہیں, ڈونٹ بی اپولوجیٹک. تو یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپوز کیا جا رہا ہے ہم پہ, کہ یہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہم پہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ امپوز کی جا رہی ہیں. وین یو سے دیٹ وٹ ڈو یو مین, مطلب کوئی ایگزامپلس کہ کس طرح سے یہ امپوز کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب ہر بندہ تو یونیورسٹی نہیں جا رہا. جو ماں باپ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے امپوز کیا جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بتائیں کہ یہ امپوز اس طریقے سے کیا جا رہا ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر. شور, یہ محض اتفاق ہے کہ پہلی دفعہ انسان زنا جا کے یونیورسٹی میں کرتا ہے, پہلی دفعہ ڈرگز یونیورسٹی میں یوز کرتا ہے, پہلی دفعہ یہ جو انٹرمنگلنگ ہے وہ یونیورسٹی میں کرتا ہے, پہلی دفعہ آئس کا نشہ اس کو وہاں پہ لگتا ہے. اور میں کسی ایک یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا, اور میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی کی پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ایون یونیورسٹی کی مینجمنٹ بھی بے بس ہو جاتی ہے. میں آج ڈرگس کے خلاف کام کروں, میں آپ کو اگلے مہینے نظر نہیں آؤں گا یہاں پہ. بالکل ایسے, جو یونیورسٹیز کے اندر پورا ڈرگ کی سپلائی چین ہوتی ہے, یہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے نا. اور یہ کسی کو غلط فہمی نہیں چاہیے کہ میں اس ڈرگس پہ بات کروں گا, نہیں. او یس آئی ول, ان شاء اللہ یونیورسٹیز کو ہم نے واپس ون بیک کرنا ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا وہ لوگ جنہوں نے یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو بے بس بنایا ہوا ہے. اب دوسرا حصہ ہے, آپ وہ لے لیں کہ آج آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی اسلامک چیپٹر, کوئی سوسائٹی رجسٹر کرانا چاہیں, آپ کو دانتوں میں پسینہ آ جائے گا. اچھا جی. میوزک کنسرٹ کرانا ہے, ایک دن میں ہو جائے گا, وہ تو جلدی ہو جائے گا. تو سیکولرائزیشن کیسے نہیں ہو رہی ہے؟ یہی تو سیکولرائزیشن ہے. اس حد تک بدماشیاں وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے کہ آپ ایک کنسرٹ کو اگر بین کراتے ہیں اس بیس پہ کہ یہ ولگر ہے اور یہ جگہ نہیں ہے اس کی, تو وہ نیکسٹ ٹائم جو کرتے ہیں, یہ میں آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں جو میرے ذاتی نالج میں ہیں, میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا, ذاتی نالج میں ہے کہ اگلی دفعہ نہ صرف وہ کنسرٹ اپروو بھی کراتے ہیں بلکہ اگر کوئی پارک مسجد کے ساتھ ہو تو وہاں پہ کراتے ہیں, تو ہماری مسجد کو ہم چیلنج کریں گے. I mean, کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, اٹ از اے پرابلم. تو یونیورسٹیز کو اس سے آزاد کرانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ آپ گالی نہ دیں, بدتمیزی نہ کریں, تکفیر نہ کریں, انٹلیکچولی اپنے آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ آرگومنٹیشن کریں تو آپ کے پاس پاورفل آرگومنٹس ہوں ود رسپیکٹ دیٹ دس از وائی یو آر رانگ. ڈونٹ بی اپولوجیٹک, ڈونٹ بی روڈ, ڈونٹ بی روڈ. گالی نہیں دینی ہے, قہاری بنو, غفاری بنو, قدوسی بنو, جبروت بنو, بدتمیزی نہ کرو. حلم بھی ہونا چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے, اور یہ فلیئر بھی ہونا چاہیے کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ تم دے بھی سکو. دس از واٹ آئی مین. بالکل ٹھیک. اس میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ جو اسلامک فلاسفی ہے اس کی آپ کے نزدیک کیا ڈیفینیشن ہے, کہ اسلامک فلاسفی جب ہم کہتے ہیں تو وہ کس چیز پہ بیس ہے؟ اس کی جو بیسک 2-3 ایلیمنٹس ہیں, جیسے ہم فرائڈ کو اٹھائیں تو وہ کہتا ہے کہ جو سیکس ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے. جیسے ہم مارکس کو اٹھائیں تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی بھوک ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ دیکھیں, اسلام ایک پیراڈائم کا نام ہے. اسلام ان چیزوں کو آئسولیشن میں ڈسکس نہیں کرتا ہے. اسلام ان کو ایک پوری باڈی کے اندر ڈسکس کرتا ہے کہ یس بھوک بھی آپ کا پرابلم ہے, یس سیکس بھی آپ کا پرابلم ہے, شور دے آر اینڈ دے ہیو دیئر رولز. لیکن اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, وچ مینس کہ آپ کا ایک پولیٹیکل سوشل سسٹم جتنا بھی ہے, آپ کا بزنس کرنا, آپ کا نماز پڑھنا, آپ کے ہیومن رائٹس جتنا کچھ ہے وہ سارے کے سارے اس سسٹم کے اندر آئے ہوئے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو لیو ود ان دس. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, وچ مینس کہ اسلام نہیں اس طرح سے کمپرومائز کر سکتا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ سود بھی کھائیں. انفیکٹ یہ ہمارے جو پاکستان میں جو سیکولر طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یار اگر
ریلیجن کو آپ اسٹیٹ سے دور کر دیتے ہیں, سیاست سے آپ دور کر دیتے ہیں, تو پرابلم ہی کیا ہے؟ بیکاز ہمارے سیکولرز عام طور پہ تعلیم سے وہی تعلق رکھتے ہیں جو فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ ہے, وچ دیم بین اسرائیل اینڈ علم بین فلسطین. اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو کہ وہ کس قدر لغو بات کر رہے ہیں. او بھائی, عیسائی معاشرے میں جاؤ, کسی اور معاشرے میں جاؤ, انہیں بتاؤ کہ اسٹیٹ کو تمہارے دین سے دور کر دیا جائے گا یا کیا جانا چاہیے, اچھی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ ریلیجن کا مطلب ہے موسٹلی آپ کی ذاتی عبادات. That's it. That's not اسلام. اسلام میں ایسا نہیں ہے. میں کل پرسوں کسی ایونٹ میں بات کر رہا تھا کہ میں قرآن کھول کے پڑھوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ سود ایسے ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ. ایسے نہیں, ایسے ہے ہی ہے وہ. It's not a metaphor. It actually is. استعارتاً گفتگو نہیں, حقیقتاً گفتگو. بالکل ایسے ہی. میں قرآن بند کر کے اپنے آگے پیچھے جب دیکھوں تو پاکستان میں جو ہمارا سودی نظام ہے بینکوں کا, بھلے میں نے اپنا اکاؤنٹ کسی اسلامی بینک میں کھلوایا ہوا ہے, جو کہ میں نے کھلوایا ہوا ہے, بٹ آئی نو کہ میں جس گاڑی میں سفر کر رہا ہوں یہ شاید کسی کمرشل بینک سے لی ہوئی ہے, یہ آدمی سود اس کا دے رہا ہے, میں اس کو پیسے دے رہا ہوں اور اسی پیسے سے اس نے سود اتارنا ہے. میں کسی کمرشل بینک میں پیسہ اگر رکھا ہوا ہے, میں سے مراد کوئی بھی آدمی, میں سود نہیں دے رہا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا پیسہ استعمال کر رہا ہے بینک, اسے سود کما رہا ہے. میں سود کے انگاروں سے, اس کی چنگاریوں سے اپنے دامن کو نہیں بچا سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا اور باقی میں جو مرضی کروں, گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھی, مسجد میں نماز پڑھی تو باقی میرا نہیں. اٹس این انٹائر سسٹم. یہ عبادات کا معاملہ نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں جو ریلیجن آپ کو دیتا ہے. عقائد دیتا ہے, معاملات دیتا ہے, اور عبادات دیتا ہے. دیر از اے تھیولوجیکل تھنگ اینڈ آپ کی جو عبادات ہیں, لیکن آپ کے معاملات ہیں, وہ معاملات کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے کہ ریاست نے گارنٹی کرنے ہیں. اس لیے اسلام کو اسے دور نہیں کیا جا سکتا. اور اسلام نہ صرف نہ محض سیکس کی بات کرے گا, نہ محض بھوک کی بات کرے گا, یہ انٹائر پیراڈائم کی بات کرے گا جس کے یہ حصے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہے گا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ویسے بڑی ڈیپ بات ہے, ہم اسے سمجھنے میں قاصر رہتے ہیں. بالکل کر رہا ہے یہی تو, کیونکہ ہم اس کے جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں یا ہمارے لیے ہوتی ہیں یا جو ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں, اس ٹائم پہ سوٹ کر رہی ہوتی ہیں, ہم ان چیزوں کو لے لیتے ہیں. لیکن وہ جو باقی چیزیں جو تھوڑی بہت چبھ رہی ہوتی ہیں نا, ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہر چیز کیسے کوزے میں دریا بند کر دیا کہ پورے کے پورے. اٹس ناٹ اے میٹر آف کہ جو اچھا لگتا ہے وہ لے لو. بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح کا لبرلزم نہیں ہے اسلام میں. ہاں خیر اس طرح کا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی آپ کو پورا ہی لبرل ہونا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں ایک اور آپ نے بات کی, میں وہ سن رہا تھا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ انجینئر صاحب کو دعوت دیں اگر, تو آپ نے کہا کہ ان کو تو ہم اس موومنٹ کے امام بھی بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں دیکھیں انجینئر صاحب سے جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ سرٹن چیزوں کے اوپر ہے. سرٹن, ہاں بالکل 2-3 چیزوں پہ, 2-3 چیزوں پہ. ابھی جیسے پھر اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے, اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ پہلے جائے گی یا وہ ویڈیو پہلے جائے گا, تو میں نہیں کہہ سکتا. بٹ اس میں بھی جو میں نے اپنی پھر دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے اسلام کی ہسٹری بڑی اوور سمپلیفائی کر کے اس کا نتیجہ یہ نکالا, کرکس یہ ہے ساری بات کا کہ اگر آپ نے اسلام کی مساوات کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو سوشلزم سے ملے گی. لائک وائی؟ اسلام کی مساوات آپ کو اسلام سے کیوں نہیں ملے گی؟ کیا اسلام اتنا ہی لولا لنگڑا ہے معاذ اللہ کہ اس کو اپنی مساوات کے لیے اس سسٹم میں جانا پڑے گا جو اس کا نہیں ہے؟ اور انجینئر صاحب نے نیچے جا کے ایکسیلنٹ انالیسز والا کوپنٹ لکھ دیا. دیٹ اگین بروک مائی ہارٹ کہ مائی ڈیئر سر, سوشلزم از ناٹ اسلام. ایک آدمی جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسلام کی مساوات آپ کو سوشلزم میں ملے گی تو اس کا رائٹ ہے, آئی رسپیکٹ دیٹ, بیکاز وہ ایک ایکڈیمک آرگومنٹ پریزنٹ کر رہا ہے, اس کو ہم ایکڈیمکلی ود رسپیکٹ ریفیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن بحثیت مسلمان جب آپ کہیں کیا ایکسیلنٹ انالیسس, تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام تو ناکافی ہے, ہاں سوشلزم میں اس کا نکالتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اسلام جب آپ کو ناکافی نظر آتا ہے تو پھر آپ کو اسلامک سیکولرزم چاہیے ہوتا ہے. اسلام جب آپ کو ناکافی نظر آتا ہے تو پھر آپ اسلامک سوشلزم چاہیے ہوتا ہے. میرا ان سے یہ پرابلم ہے
اس چیز پہ وہ نظر ثانی کر لیں, اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. اچھا یہی ساری باتیں طارق مسعود صاحب بھی کرتے ہیں کئی دفعہ کہ جو اسلام ہے وہ نزدیک ہے زیادہ ان چیزوں کے, تو آپ ان کو کیوں نہیں ویڈیو لیٹر دیتے, آپ انجینئر صاحب کو ہی کیوں دیتے؟ دیکھیں طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی, انہوں نے معذرت کر لی, اپنے الفاظ واپس لے لیے. اچھا آئی ڈونٹ نو دیٹ. میں نے تو جو میرا ویڈیو ہے میں نے اس میں ساری ڈیٹیل ڈسکس کی کہ دیکھیں آپ ایک دم سے ہائپر ہو کے چیزوں پہ جمپ نہیں کر دیتے. میرے لیے ویوز لینے کا بڑا اچھا موقع تھا. بہت بڑی فالوئنگ ہے طارق مسعود صاحب, بالکل, بٹ یو وانٹ ٹو بی اے رسپانسبل پرسن. میں نے ان سے میسج کیا, فون کیا, اور جو ہمارے کامن لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا. انہوں نے پھر مفتی یاسر صاحب کو اس چیز کا جواب دیا, مجھے جواب نہیں دیا, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ بیزی آدمی حالات کو جواب نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا جی کہ میرا یہ وائس نوٹ چلا دے. لمبا وائس نوٹ ہے, اس کو میں نے ایڈٹ کر کے جو کام کے حصے تھے اس کے کہ پہلا اور آخری حصہ کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ سیکولرز یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس میں ریشنیلٹی زیادہ ہے تو اسلام عقل استعمال کرنے کا زیادہ حکم دیتا ہے. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ بہرحال مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے اور میں آئندہ خیال رکھوں گا. بات ختم. بالکل. اب انجینئر صاحب کو میں اوپن ویڈیو لیٹر میں کیوں نہیں لکھے, یا کیوں لکھے ویڈیو تو نہیں لکھے, کیوں بولے کہ دیکھیں فرق کیا ہے طارق مسعود صاحب کی اس بات میں اور انجینئر صاحب کی اس بات میں. اگر تو طارق مسعود صاحب سیکولرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے کہ وہ اپنا سسٹم لے کے آئیں اور ہم اپنا سسٹم لے کے آتے ہیں کہ ان کا بھی رہے اور ہمارا بھی رہے, اور جا کے یہ کہیں کہ قائد اعظم پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے, اور جا کے یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریات وہی ہیں جو سوشلسٹ لوگوں کے نظریات ہیں, اور پورا اس کے پیچھے وہ ایک تسلسل ہو, اور ڈارون پہ بھی ان کا جو ہے وہ اچھے سے کامنٹس وہ کر دیں, اور پھر میں جا کے ان سے بات کروں کہ جناب یہ چیزیں غلط ہیں, اور اس پہ وہ رجوع بھی ایک طرح کر, میں نہیں کہوں گا خیر, لیکن کم سے کم اتفاق انہوں نے کر لیا کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک نہیں تھیں. اس کے فوراً بجا کے لینن کی پھر انہوں نے تعریف میں ایک ویڈیو بنا دیا. تو ایک ہسٹری نظر آتی ہے مجھے, اس لیے ویڈیو لیٹر کی ضرورت پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. طارق مسعود صاحب کو ہم اس لسٹ میں اس لیے نہیں لے کے آ سکتے کہ انہوں نے ایک بات کہی جو وہ کہنا چاہتے تھے, ان کی انٹینشن اور الفاظ اس میں ایک ڈسپیرٹی تھی, اور انہوں نے کہا جی آج کے بعد میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا. Why are we even equating them? بالکل ٹھیک. I just don't get it. اچھا یہ جو پچھلے 1400 سال ہیں اس کو آپ اسلام کی تاریخ کہتے ہیں یا مسلمانوں کی تاریخ کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی تاریخ ہے. بالکل ٹھیک. اسلام کی تاریخ تو اس طرح سے ہو جائے گی نا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا سسٹم تھا, لیکن ہم مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو ایک ہی کرائٹیرین پہ جج کرتے ہیں, اسلام. تو اگر ایک مسلم ہے وہ غلط کام کر رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ مغل تھے, اب مغلوں کی حکومت یہاں پہ اسلامی حکومت تو نہیں تھی ڈیفینیٹلی. اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح ترکوں کی حکومت بھی تو اینڈ پہ اسلامی حکومت نہیں تھی, اینڈ پہ تو نہیں تھی. اچھا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ینگ ٹرکس موومنٹ آئی اور خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کر دیا اور سیکولرز اس کے بعد آگے. خلافت عثمانیہ اینڈ میں سیکولر ہو چکی تھی. بالکل ایسے. اور یہ میں آپ کا یہ سوال نہیں ہے, اس کا تبصرہ بھی نہیں ہے, لیکن چلیں یہ بھی پبلک ریکارڈ کا حصہ بنے گا. پتہ نہیں یہ جملہ کب دوبارہ سے اس کی اہمیتوں کو سامنے آئے. سعودی عرب بھی ایگزیکٹلی وہی غلطی کر رہا ہے کہ وہ سیکولرزم کی طرف گئے تھے تو ایونچولی سیکولرزم آ گیا تھا. ہمارے سعودی عرب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ بھی کانسٹیٹیوشنلی سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ان چیزوں کو الاؤ کر رہے ہیں, قوانین اس طرح سے بنا رہے ہیں, تو بڑی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ خلافت عثمانیہ جو صدیوں سے قائم تھی وہ نہیں رہی تھی. انہوں نے اپنے سسٹم پہ کمپرومائز کیا تو وہ اڑ گئے. آپ اپنے سسٹم پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, بی کیئرفل فار یور آسکنگ فور, شاید آپ بھی اڑ جائیں. بالکل ٹھیک. تو یہ تھی جی 3 چیزیں, کلچرل ریوائول, انٹلیکچوئل ریوائول, کاؤنٹرنگ ماڈرنزم. اس کے بعد یہ تو اس کو میں کہوں گا آپ کا شارٹ ٹرم پلان, بیسیکلی آپ کا شارٹ ٹرم پلان ہے, اور جو اس کا کوئی ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم پلان بھی ہوگا. اس میں کیا ہے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ جو ریوائولسٹ ہے اس کا لانگ ٹرم پلان کیا ہے. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو ہر شعبہ زندگی کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یو ہیو ٹو میک اے اسٹارٹ. وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں. اکانومی پہ ہمارا انشاءاللہ العزیز ایک کنٹریبیوشن ہوگا. آلریڈی ہم نے بات کر لی ہے ان لوگوں سے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. 2-3 ادارے پاکستان میں اچھے ہیں.
آئیڈیا یہ ہے کہ ہم بزنس ٹریننگز بھی دیں گے لوگوں کو کہ کس طرح سے ایک آپ آئیڈیا کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو اے بزنس. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں 10 یونیکورنز انشاءاللہ پاکستان سے ہم نے نکالنی ہیں. 10 یونیکورنز اگر آپ کی اکانومی میں ایڈ ہو جاتی ہیں, میسو اچیومنٹ. جو نہیں ٹچ کر سکتی ہیں لیکن وہ بھی اچھے لیول پہ چلی جاتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. تو شور اس میں لوگوں کو بزنس کی ٹریننگز, کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے, نئے طریقے کیا ہیں, اور ہاؤ ڈو یو جو ٹریڈیشنل آئیڈیاز ہیں ان کو چھوڑ کے آپ ماڈرن بزنس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں, اے آئی کو کیسے امبریس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو کیسے امبریس کر سکتے ہیں. یہ اکانومی کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا. اس کے ساتھ ایکولوجی میں ہمارا لائف فار لائف ایک پروجیکٹ انشاءاللہ ہم فیوچر میں اس کو ہم کریں گے لانچ. لائف فار لائف کا مطلب ہے زندگی برائے زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں ایک زندگی عطا کی ہے, آپ کو صاحب اولاد کیا ہے, تو آپ قرائے ارض کو زندگی عطا کریں. ایک اولاد کے ساتھ ایک درخت, اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے بیٹی دے, آپ جا کے درخت لگائیں. اب میں فقہی معاملہ کوئی ہے کہ نہیں بیٹا ہے تو 2 درخت, بیٹی ہے تو 1 درخت. I wouldn't go that far, لیکن میں کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے تو آپ ایک درخت لگائیں. اس درخت کو لگائیں اس لیے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے, تو آپ اسے اس ویو سے لگائیں کہ اس درخت کے ساتھ ساتھ جو پبلک بینیفٹ ہوگا وہ آپ کے بچے کی جو اس پہ آفات اور بلائیں جو آتی ہیں وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹالتا رہے. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ نے آپ کے گھر ایک زندگی اتاری ہے, آپ اس کو رائر کو زندگی دے رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو پاپولیشن گروتھ ایک ہے وچ از ویری انکریجنگ. میں آبادی کے کم کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں. there is no reason to even entertain the idea. تو اگر اس حساب سے پاکستان میں ہم درخت لگاتے ہیں, that not only is going to boom our ecology but ecological economy, no doubt, that's going to be a massive contribution. ہمیں یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں کہوں گا کہ یہ جتنا بھی انیشیٹو ہے اس کا سب سے ایک جو بڑے پارٹ ہے ان میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو درخت لگانا ہے یہ سمپل بات ہم کہہ دیتے ہیں درخت لگانا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کا حال کیا ہو گیا ہوا ہے. جب پاکستان بنا تھا 4.5 اس کے اراؤنڈ جنگلات تھے, آج اٹھا کے دیکھ لیں 2% 3% بچے ہیں. تو اس وجہ سے باہر بھی دیکھ لیں کہ حال کیا ہو گیا ہوا ہے پاکستان. لاہور از ناٹ لیویبل, لاہور از ناٹ لیویبل ایٹ آل. تو اسی لیے نواز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں تو آگے لاہور رہتے بھی نہیں ہیں, مری میں رہتے ہیں. میں بھی اس وجہ سے نہیں رہتے, لیکن وہ نہیں رہتے. پر آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو گیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ اس کا بہت بڑا پارٹ ہے, اور یہ آپ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ اگر درخت اس سپیڈ کے ساتھ لگنا شروع ہو جائے تو پاکستان کا جو پورا انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. جی انشاءاللہ. اس کے ساتھ لیگل فیلڈ میں ایون پولیٹیکلی اسپیکنگ ہمارا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی بنیں, لیکن ہم ایک میسو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی اونرشپ لینا شروع کر دیں. سو دی آئیڈیا از کہ آپ یہ نہ کریں کہ ایک جگہ پہ خود کو کنٹین کر لیں, بلکہ آپ جیسے آکسیجن ہوا کے اندر ہے اس طرح سے آپ پرمیٹ کریں. جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے وہ بھی اپنے ووٹ کو کنڈیشن کرے ٹورڈز دی امپلیمنٹیشن آف شریعہ. جو مسلم لیگ کا ووٹر ہے, جو تحریک انصاف کا ہے, باقی پارٹیوں جیسے ابھی الیکشن آ گئے, ابھی میرے خیال میں مہینہ رہ گیا, ہارڈلی مہینہ بھی نہیں رہ گیا. تو آپ کیا کہیں گے اس ووٹر کو, کیا کہیں گے کہ اب الیکشن میں حصہ لے نہ لے, ووٹ دے نہ دے, اگر دے تو پھر کیا کس بنیاد پہ؟ اگر تو نا الیکشن میں حصہ نہ لینے سے آپ کی زندگی بہتر ہو رہی ہے دین شور بائیکاٹ اٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہ لیں نہ لینے سے کوئی آپ امپیکٹ نہیں ڈال سکتے, حصہ لینے سے آپ ایک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں 4-5 چیزیں ہیں, ان پہ اگر ہم سٹارٹ کریں. مثال کے طور پہ سود کے خاتمے کے 2027 تک کا فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو ایک فریم ورک دیا ہے, طے کر لیں ہر آدمی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کہے جی ووٹ آپ کا ہی ہے, لیکن پھر یہ سود 2027 تک ختم ہونا چاہیے, نہیں تو الیکشن میں آپ نے اگلی دفعہ ہمارے پاس ہی آنا ہے نا. وی ول جج یو آن دیٹ بیس. فلسطین کے لیے مستقل بنیادوں پہ آپ کام سٹارٹ کریں. OIC کا اجلاس القدس میں کرائیں, مسلمان ملکوں کے ساتھ ایک ایکٹیو کمپین سٹارٹ کریں. غزہ کے اندر ایک انٹرنیشنل بینک مسلمان ملکوں کا یا یونائٹڈ نیشنز کا اس کو بنانے کی ایک بھرپور کوشش کریں. فنڈنگ اس کی پوری دنیا سے ہم نے کچھ پروجیکشنز کی ہیں کہ ہیفٹی اماؤنٹ ہم وہاں پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں. یہ یعنی ہمارا ہو گیا سود کے حوالے سے. غزہ کے حوالے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی, مئی کا پرومس, انف از انف.
मेक अ प्रॉमिस के उनकी वापसी के लिए काम किया जाएगा, ट्रांसजेंडर एक्ट, इन 4 चीज़ों से आप स्टार्ट कर दें, अगले इलेक्शन तक हम साथ साथ उसके और बहुत चीज़ें ऐड कर देंगे। इनके हर इलेक्शन में देखिए पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर 25 से 30 प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम हर इलेक्शन में 5-5 चीज़ें अचीव करना शुरू कर दें तो 25-30 साल में बहुत आगे, मैं नहीं कहता 25 साल में शरीयत आ जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ 25 साल में एक बेसिक फ्रेमवर्क हमारे पास आ जाएगा, नो डाउट। और आप हर पॉलिटिकल, तो ये हमारा पॉलिटिकल काम है रिवाइवलिस्ट का, कि वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट वी आर प्रमोटिंग द पॉलिटिकल अवेयरनेस, कि बिरयानी की प्लेट पे वोट ना दो, इस दफ़ा किसी और चीज़ पे वोट दो। तुम्हारा वोट वो है कि इससे तुम फ़लस्तीन का मसला हल कर सकते हो, बिल्कुल, तुम शरीयत लेके आ सकते हो, सूद ख़त्म कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये तो बिरयानी के एवज़ बेचने वाली चीज़ ही नहीं है। मैं जो बार बार लोगों से कहता हूँ, शायद आपकी पॉडकास्ट में भी बात कही हो, कि देखो तुम अपनी ताकत को, बिल्कुल ऐसे कि जिसके लिए रूट लगा होता है वो नहीं परवाह करता कि एम्बुलेंस में कोई बंदा मर भी जाता है तो मरे, उसने गाड़ियाँ रुकवानी है और 20-20, 25-25 मिनट के लिए रुकवानी है। इलेक्शन वाले दिन आपके घर खड़ा होता है, वो चल के आया हुआ होता है, तो कुछ है ना आपके पास, उसको पता है कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो रिवाइवलिस्ट सारी चीज़ों को, इकोलॉजी को, इकोनॉमी को, यू नो एट सम पॉइंट इवन ज़राअत और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी इंशाल्लाह उसको हम टच करते रहेंगे, बट वी आर मेकिंग अ स्टार्ट विद 3 डायमेंशंस, बाकी इसके साथ ऐड होते रहेंगे इंशाल्लाह। डिफेंस रिवाइवल, जी, डिफेंस रिवाइवल जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल है, इस तरह से डिफेंस रिवाइवल। आई थिंक डिफेंसिवली वी आर क्वाइट साउंड, लेकिन उसमें हम कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे रिसर्च के हवाले से। नहीं, लेकिन उसमें अगर ये करें आपके, ये जो एक बंदे के हाथ में हम इतनी ताकत दे देते हैं और उसके बाद फिर वो जो मर्ज़ी करता रहता है, तो ये भी डिफेंस रिवाइवल में नहीं होनी चाहिए कि आपका ये रिवाइवल होना चाहिए कि एक बंदे के हाथ में इतनी पावर ना दी जाए और उसके बाद फिर वो आपके जितने भी सियासतदान हैं या आपके लोग हैं उनको कठपुतलियों की तरह ना नचा सकें। तो आर्मी चीफ के पास जो ताकत है, लोग वैसे आपको नहीं लगता कि ये इतनी पावर किसी एक बंदे से कंट्रोल ही नहीं होती, जिनके बारे में हम भी बात करते हैं, ये सोशलिज्म में भी देख लें कि ये स्टालिन, लेनिन, कि जब एक एक बंदे के हाथ में इतनी इमेंस पावर दे दी गई तो उसके बाद उनसे कंट्रोल ही नहीं हुई और उसके बाद फिर मुआशरा बर्बादी की तरफ जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, 2 चीज़ें हम इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं, एक है पॉलिटिकल इंटरवेंशन और एक है डिफेंस। पॉलिटिकल इंटरवेंशन, कोई आपने डिफेंस की बात की थी ना, कि हमारा उस हद तक ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर होगा कि रिसर्च वगैरह करके पेपर्स पब्लिश करने की हद तक कि उससे अगर हम असिस्ट कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस को मिसाल के तौर पे, तो श्योर, क्यों नहीं, हर पाकिस्तानी का ये ड्यूटी है करे। बिल्कुल ऐसे। रही बात जो पॉलिटिक्स की है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स की तो बात मैं इसलिए करूँ ना कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ मजलूम हों और वो जुल्म कर रहे हों उन पे, तो फिर तो आप कहें कि यार मैं इनके साथ हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस, दे आर बेनिफिशरी ऑफ द सेम सिस्टम। बेवकूफ़ तो हमें बनाया हुआ है। हाँ, एक पार्टी के साथ वो अगर कहा के कहते हैं कि आप आ जाएं, तो उस पार्टी के लिए वो अच्छे हो जाते हैं, उसके वोटर के लिए, बाकी सारे कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो म्यूजिकल चेयर है वो चेंज हो जाती है। आई वुडंट वेस्ट माई टाइम ऑन दैट, मैं अपना टाइम उन चीज़ों पर ज़ाया नहीं करूँगा। आई वुड मच रादर फोकस कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे प्योरीफाई कर सकूँ। मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि ये जो मीडिया के ज़रिए एक बैराज बदतमीज़ी का, हरामकारी का आया हुआ है, इसको हम कैसे रोक सकें। बाकी ये है कि अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आ जाती है, जिसकी मैंने आगे बात की है, तो उसका तो एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि सियासी जमातें वाकई हो जाएं, उस लायक हो जाए, दैट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म जो गोल है रिवाइवलिस्ट का, कल्चर रिवाइवल, इंटेलेक्चुअल और काउंटरिंग मॉडर्निज्म, इसके शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ हैं आपके माइंड में? कल्चरल का तो बड़ा क्लियर है, हाँ, कि हमारा मीडिया प्योरीफाई हो जाए। क्या गोल है? कोई टाइमलाइन है? कोई टाइम टाइमलाइन अगर हम कर दें, और टाइमलाइन तो सेट करें ना, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब जो आगे जो स्ट्रगल है वो छोटी नहीं है। मैं चलें इशारों में बात मैं कर देता हूँ कि अभी एक हरामकारी पे मुश्तमिल एक इवेंट यहाँ पे लाहौर में होना था। साउंड लीगल ग्राउंड्स पे उसको अदालत ले जाया गया कि इसको रोकना चाहिए। जो जज साहब वहाँ पे थे, उन्होंने केस सुनने से इनकार कर दिया। नो वे। हाउ डू यू पुट अ टाइम लाइन ऑन दैट? वो रोका फिर भी गया, ये नहीं कि जज साहब ने ना कर दी तो ऐसा नहीं कि वो हो गया, रुक फिर भी गया, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव मीन्स ढूंढे गए फिर
کہ اور کون سے سرکاری دفتر ہیں جن کی جورسڈکشن میں یہ آتا ہے، اس سے بات کرو، یہ کرو. تو بچوں نے کیا، وہ میرا کام نہیں ہے، میں کلیم نہیں کروں گا کہ میں نے کیا تھا، لیکن جن بچوں نے کیا they were intelligent enough to find other avenues. لیکن ہرڈل تو آپ کے سامنے آ گئی. بالکل ایسے. تو ان حالات میں آپ ٹائم لائن پھر نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لگے رہیں گے جب بھی یہ ختم ہو. آئیڈیا اچھا ہے کہ اگلے 12 مہینوں میں ہم ایک ویزیبل ڈفرینس دکھا سکیں کم سے کم. دیٹ وڈ بی اے گریٹ ریزلٹ. بٹ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رزلٹ کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی نہیں ہے. یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جج جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے، اسی سیکولر سسٹم کا، کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ بھائی. لیکن رک گیا نا، وہ لیگلی رکا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہمیں ملیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، ڈیفینیٹلی. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم رک جائیں گے ادر ایونیوز. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ان چینلز کے اوپر کتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے رہے ہیں، کیا کریں، بیٹھے رہے ہیں. وہ ڈرامے بند کرانا بڑا مشکل کام. وہ فرعون سے بڑے ہیں، نمرود سے بڑے ہیں، یزید سے بڑے ہیں. دس از آپ کا. اس سے تو دیکھیں، اگر یہ معاملہ آسان ہو نا یہ، تو پھر تو اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہوئی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے مر کے کسی سیٹھ کو منہ نہیں دکھانا ہے، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا اینڈ نیچرل نہیں ہوگا، پیسفل نہیں ہوگا. کہ کسی کو یہ غلط فہمی، اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام آگے میرے بچوں نے بھی لے کے چلنا ہے. اور میرے بچوں سے مراد صرف میرے بایولوجیکل بچے نہیں، جو جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں پوری کی، ریوائولسٹ. تو کسی ریوائولسٹ سارے پاکستانی، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ یار وہ دیوانہ بندہ نا ایویں اس نے باتیں کر دی ہیں، اگر اسے پتہ ہوتا نا مارا جاتا کہ اس نے مارے جانا ہے تو یہ باتیں نہ کرتا. Now I want to be very very clear کہ it would be a miracle, it would be کہ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. So I'm very much, there's also got a great understanding what I'm up against. But does that mean کہ وہ چھوڑ دیں؟ مجھے چیک وغیرہ اچھا نہیں لگتا. نہیں اچھا لگتا، دہشت گرد آدمی تھا. لیکن اس نے ایک بات بڑی زبردست کی. اس نے کہا میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو موت کے ڈر سے نہیں اٹھے تھے. وہ مر تو جانا ہی ہے نا. ٹیک سم تھنگ ود یو، ٹیک سم تھنگ ود یو. بالکل. تو یہ اس میں جو آپ کو ابھی کانسیکوینسز فیس کرنا پڑ رہے ہیں ابھی، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ ابھی صرف اس کے بیس لیول پہ ہیں تو یہ فیل کرنا پڑ رہے ہیں. جب آپ اس لیول پہ جائیں گے تو اس کے بعد کیا کانسیکوینسز؟ یو ڈونٹ کیئر کہ کیا کانسیکوینس ہوں گے. دیکھیں، لیکن انسان کو اپنا ڈر نہیں لگتا، فیملی کا تو ڈر لگتا ہے. At the end of the day, I know they will come after everything, but I know that if they didn't, پھر بھی کون سا ہم نے قیامت تک یہاں پہ رہ جانا ہے. ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مرنا ہے، تو پھر اس طرح سے آپ مریں کہ قیامت کے دن آپ کو ان جھنڈوں کے نیچے کھڑا نہ کیا جائے جو بے وفاؤں کے لیے لگائے جائیں گے، بلکہ وفاداروں کے لیے جو لگائے جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں. میں آج اعلان کر دوں کہ نہیں یار، اس کرنگ ٹو مچ. میری ٹیم کو لوگ فون کر کے میرا ایڈریس پوچھتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ڈر جاؤں، میں بیٹھ جاؤں. کیا میں اگلی سانس کی گارنٹی ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر جو انسان ریگریٹ کے ساتھ مرے کہ یار میں تو مرنا ہی لگا ہوں نا ویسے ہی، اچھا کام کر کے. اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات ہوئی تھی، لیکن میں پاکستان میں بات میں عام کر رہا ہوں. ہر جگہ میں یہ بات میں ہر جگہ جا کے میں کر رہا ہوں. ابھی فلسطین سے ایک جورڈینین فلسطینی ایک شیخ آئے تھے پاکستان میں. سفیر اقصیٰ نام کا ان کا ایک ٹور تھا. کچھ 40 کے لگ بھگ انہوں نے کوئی کرائے سیشنز. بڑی ریمارکبل بات کہی انہوں نے. ایئرپورٹ جانے لگے تھے، گھنٹہ 2 رہ گیا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے ہم. تو کہتے ہیں اخی قیصر، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے؟ جی بتائیے. کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے لیے یہ بات کہنا روا تو نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ طبقہ انبیاء میں یونس علیہ السلام وہ واحد نبی تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگرچہ ہم نبی کے لیے بات نہیں کہہ سکتے، بٹ ہی کائنڈ آف گئی اپنی قوم کو وہ چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا جی پتہ ہے مجھے. کہنے لگے یہ بات تم نے نوٹ کی ہے کہ ساری انبیاء کی قوموں میں سے یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس کا بچہ بھی مسلمان تھا.
اللہ اکبر. میں ابھی بات کروں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو تم نے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، جاؤ چھوڑ کے چلے جاؤ، میں کرتا ہوں سب کو. یہ واحد امت ہے جس پہ عذاب آ کے ٹلا تھا. یہ واحد امت ہے جس کا بچہ بھی مسلمان تھا. ہر پیر، ہر عورت، ہر مرد سب اس کے مسلمان ہو گئے تھے. کہ اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے کرنا ہے، تمہارا موٹو ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، تم نے صرف لوگوں کو بتانا ہے. اللہ اپنے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا المدثر، کیا کرو؟ قم، اور کیا کرو؟ ڈرا دو، بتا دو، آگاہ کر دو. کہ انبیاء کا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام رکھا ہے کہ آپ کوشش کریں، چھوڑیں نتیجوں کو، تو امتیوں کو کیوں اس چیز کی پرواہ ہوگی کہ کیا ہوگا نتیجہ؟ ہم نے تو کوشش کرنی ہے. نڈر ہو کے کرو بھائی. کیا کرو گے تم؟ کوئی دنیا میں ایسا ظلم کر کے مارنے کا طریقہ نہیں ہے جو دنیا میں نہ آزمایا جا سکے. تم بھی کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ول اٹ اینڈ ہیئر؟ نہیں، بڑی عدالت میں جانا ہے. تم سیٹ ہو، جو مرضی ہو، موقع تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں نہیں تھا اگر پتا کہ تم کیا کر رہے تھے امت کے ساتھ. ریوائولسٹ والے تمہاری آنکھیں کھول کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری ہی بیٹی کے پردے کے لیے لڑ رہے ہیں، تمہاری پوتی، تمہاری نواسی کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں. You either stand with us and you will be standing with them, or you stand against us. تو اپنے گھر والوں کے خلاف کھڑے ہو، کر لو. اچھا، تو اسی موومنٹ کے حوالے سے میرا اسی موومنٹ کے حوالے سے کوشچن تھا کہ یہ کل کو کسی وائلنٹ موومنٹ میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے؟ کہ کافی اس طرح کی پارٹیاں اور کافی اس طرح کے موومنٹس آئیں جو بڑی آرگنائزڈ، پیشنٹ اس طرح کی تھی، لیکن لیٹر آن جا کے تو جب اپنے اہداف کو جلدی نہیں مل سکیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا وائلنس میں کنورٹ کر دیا. I don't see that happening. دیکھیں، ہم میجورٹی میں ہیں، ہم اوپریسڈ میجورٹی ہیں، لیکن میجورٹی ہیں. قانون ہمارے ساتھ ہے، آئین ہمارے حق میں ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سسٹم از دیر، صرف اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. دیٹس آل دیر از ٹو اٹ. جو یونیورسٹیز میں ہماری جو اسٹرگل ہے، ہم کس کے خلاف وائلنس کریں گے؟ ہمارا تو پیغام یہ ہے کہ ڈونٹ اپولوجائز، بی رسپیکٹفل. ایسے ہی جو پولیٹیکل کام ہے ہمارا، یا جو میڈیا کی پیوریفیکیشن کا کام ہے، تو ہول پوائنٹ کے لیٹیگیشن میں ہم جائیں. وکلاء کا ایک پینل الحمدللہ اکٹھا ہو رہا ہے، لاہور میں بھی اس کی بات چل رہی ہے، اسلام آباد میں ہمارا ریڈی ہے، کراچی میں اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے جانا ہے. دیر از نو اسکوپ ٹو بی وائلنٹ. کہ میجورٹی کے لوگ ہیں، قانون ان کے ہاتھ میں ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ کیسز، وی نیڈ ٹو گیٹ ریزلٹس. ایٹ دا سیم ٹائم جو ایجوکیشن میں کس کے خلاف ہم وائلنس کریں گے؟ لیبارٹریز بنانی ہے پاکستان میں، تھنکنگ پیراڈائمز بنانے ہیں، ڈبیٹس کا ماحول بنانا ہے، مناظروں کا نہیں، پراپر ڈبیٹس کا، ایکڈیمک ڈبیٹس کا، جن کا کوئی نتیجہ نکل سکے. آئی ڈونٹ سی اینی وائلنس ان دیئر. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیسر بھائی، تھینک یو ہمیں ٹائم دینے کے لیے ایک دفعہ پھر. اور انشاءاللہ پھر کچھ کویسچنز اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ کو تکلیف دیں گے، تو ہوپ فلی آپ پھر آ جائیں گے. اور انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.